على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین قدر، سامعین وقار، بزرگ عزیز ساتھی، پچھلے ہفتے کے اندر ایک دو دن طبیعت خراب رہی اور کل سے ایک صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جمعہ آپ نے ہمارے یہاں پڑھانا ہے، لیکن چونکہ یہ جمعہ اہم تھا اس لیے یہ جمعہ میں نے وہاں نہیں پڑھایا اور اپنی مسجد کے اندر ہی اپنے نمازیوں کا بجا لاتے ہوئے یہیں پر ہی تشریف لے کر آئے. یہ جمعہ شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہے اور شعبان المعظم کو اللہ رب العزت کی ذات نے کئی اعتبار سے باقی مہینوں پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. اس عظمت کا اظہار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ الشعبان الشہر والرمضان شہر اللہ، کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے فرمایا وہ اللہ رب العزت کی ذات کا مہینہ ہے. گویا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس شعبان المعظم کو اس انداز کے اندر اگر تم نے گزار لیا جس انداز کے اندر میں اس مہینے کو گزارا کرتا تھا تو پھر تم رمضان المبارک کی برکات حاصل کر سکتے ہو. اور اگر رمضان المبارک اگر شعبان المعظم کو تم نے اس انداز کے اندر نہ گزارا، اس کا وہ خیال اور وہ لحاظ نہ کیا جو میں اس کا لحاظ اور خیال کیا کرتا تھا، تو پھر رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹنا یہ بہت مشکل ہو جائے. اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. جتنے بھی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، کام تھے، ان کو نمٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ میں رمضان مبارک کے لیے فارغ ہو جاؤں. میری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم کے اندر رکھے ہوتے تھے. صحابہ نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اس مہینہ کے اندر اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر مختلف وجوہات بیان کی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بیان کی کہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر پچھلے پورے کے پورے سال کے انسان کے تفصیلی اعتبار سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں جس وقت میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں اس وقت میں روزہ کیا کروں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 اور 29 کے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے مختصراً رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو ہو جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ
شبان کے بعد روزے نہ رکھتا ہے. لیکن اگر کسی بندے کو اللہ کی ذات نے طاقت دی ہے، صحت مند ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اگر وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے، رکھے، تاکہ رمضان مبارک کے پہلے مشق پوری ہو چکے، رمضان مبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ اچھے انداز کے اندر انسان رکھ سکتا ہے. اور اس شعبان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی شعبان معظم کے مہینہ کے اندر لیلہ مبارکہ رکھی ہے، جسے ہم عام اردو کے اندر شب برات کہتے ہیں. اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات شب برات کے بارے میں ہے، اور اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے 15 شعبان کے بعد اگلے 15 شعبان تک جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے، جتنے لوگوں کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے، جتنے لوگوں کو جو تکالیف ملنی ہوتی ہیں، اللہ کی ذات اس کی فائنل جو فرشتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تاکہ ان فرشتوں کے مطابق آگے جو ہے اعمال کو نافذ العمل کیا جائے. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہوتی ہے، 15ویں رات ہوتی ہے، کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں وہ گناہ کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو چوری کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، قتل و غارت کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ ان کا نام مردوں کی فہرست کے اندر شامل ہو چکا ہوتا ہے. میرے عزیزوں، پچھلے سال شعبان المعظم کی 15ویں شب کے اندر یہ فرشتے اللہ کی ذات نے فرشتوں کے حوالے کی تھی، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے اور کتنے لوگ ایسے تھے جن کا نام مردوں کی لسٹ کے اندر آیا اور آج وہ ہمارے اندر ہوئے. ابھی تک 2 دن باقی ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام مردوں کی لسٹ کے اندر آ چکا ہوگا، اور اس نے ان 2 دنوں کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے ہاں جانا. میرے بھائی، یہ ایک عظیم رات ہے. اس رات کے اندر اللہ کی ذات پورے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کرتی ہے. ایک بڑا بجٹ ہے جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. لوح محفوظ میرے خدا کی ذات کا علم ہے. جس وقت انسان پیدا بھی ابھی تک نہیں ہوا ہوتا، اس وقت خدا کی ذات نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ کے اندر یہ طے کر کے رکھ دیا یا لکھ کے رکھ دیا کہ اس کو اتنا رزق ملے گا، اس نے اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اس کو فلاں تکلیف پہنچے گی، اس کی اتنی اولاد ہوگی، اور اس نے ایسے زندگی گزارنی ہے. یہ سب کچھ خدا کی ذات نے لوح محفوظ کے اندر لکھ کے رکھ دیا ہوتا ہے. پھر جب 15 شعبان کی رات 15ویں رات ہوتی ہے، 14 دن گزر جاتے ہیں جو 15ویں کی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر اللہ کی ذات اس بڑے بجٹ میں سے 1 سال کی فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان کو نافذ عمل کیا جائے. جیسے ہر ملک کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سال کا ایک بجٹ پیش کرتی ہیں، لیکن جب وہ بجٹ آگے نمائندوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا اکٹھا نہیں دے دیا جاتا، بلکہ 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 2 مہینے کا. اگر کوئی سرکاری ملازمین ہیں تو ان کو جو تنخواہ کی مد کے اندر بجٹ رکھا ہوتا ہے وہ مہینے کے اعتبار سے جو ہے ان کے حوالے کیا جاتا ہے. ایسے ہی میرے خدا کی ذات نے لوح محفوظ کے اندر جو انسان
وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا۔ آپ کے ذہن کے اندر سوال آ رہا ہوگا کہ جب اللہ کی ذات نے لوح محفوظ کے اندر یہ سب کچھ لکھ کے رکھ دیا تو پھر 15ویں شب کو فرشتوں کے حوالے کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میرے عزیزوں، یہ فرشتوں کے حوالے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ 15ویں شب کے اندر یہ انسان جو ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے سامنے روئے، گر گڑائے، اے اللہ اگر میری تقدیر اچھی نہیں ہے تو میری تقدیر اچھی کر دے، اے اللہ اگر میرا نام مردوں کے اندر لکھا جا چکا ہے تو اے اللہ ایسا کر دینا، ابھی تک میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے کچھ زندگی اور عطا فرما دے، اے اللہ میرے رزق کے اندر کمی رہتی ہے تو ایسا کیوں نہیں کر دیتا کہ میرے رزق کے اندر کشادگی کر دے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، قرآن کہتا ہے خدا کی ذات جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، جسے چاہتا ہے دوبارہ لکھ دیتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اس لیے کہ میرے خدا کے پاس لوح محفوظ موجود ہے، وہ لوح محفوظ کا مالک ہے، وہ چاہے تو سب کچھ مٹا دے، اگر وہ چاہے تو اس کے علاوہ جو پہلے لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی اور لکھ دے، یہ سب کچھ میرے خدا کی قدرت کے اندر ہے۔ اگر 15ویں شب کے اندر اللہ کی ذات نے جو تقدیریں فرشتوں کے حوالے کرنی ہے اگر ان کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہوتا تو پھر لوح محفوظ کے اندر پہلے محفوظ ہے، فرشتوں کو حوالے کرنے کا کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء والصدقہ یعدان القدر، کہ ایک دعا ایسی چیز ہے، ایک صدقہ ایسی چیز ہے جو خدا کی ذات کی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو دعا ہے اس کو اپنا ہتھیار بناؤ، اس لیے کہ ایک مسلمان کا ہتھیار یہی دعا کو کرتی ہے، اور صدقے کو اپنا شعار بناؤ۔ صدقے کے ذریعے خدا کی ذات مصیبتیں ٹالتی ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، خدا کی ذات تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ گھر کے اندر پڑا ہے سارا اٹھا کر خدا کے راستے میں دے دو۔ میرے عزیزوں، آپ 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، 1 خرچ کریں، آپ 2 خرچ کر سکتے ہیں، 2 خرچ کریں، آپ کو خدا کی ذات نے طاقت دی ہے 5 کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی وسعت ہے اس کے مطابق آپ خرچ کریں، لیکن میرے عزیزوں صدقہ آپ مسلسل کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ خدا کی ذات کی تقدیر کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنی عظمت والی کتاب ہے، لیل رات ہے۔ میری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے غیب پایا۔ باری میری تھی، میرے گھر کے اندر میرے پاس ہی تشریف فرما تھے، لیکن جب میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ میری امی فرماتی ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے کر گئے۔ اور یہ خیال آنا بالکل معقول کے مطابق ہے، خیال پر مواخذہ بھی نہیں ہوتا، اگر مواخذہ ہو بھی صحیح تو میرے عزیزوں صحابہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، وہ محفوظ ہیں، خطا ان سے ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات ان کو خطا کے اوپر باقی نہیں رکھتا۔ میری امی فرماتی ہیں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر چلتی چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر میں بہر نکلتی، چلتی چلتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچی تو دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا مانگ رہے ہیں۔ امی فرماتی ہیں میں بھی دعا کے اندر شریک ہو گئی، میں آمین آمین کہہ رہی ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا کی، میری امی فرماتی ہیں 3 مرتبہ میرے ہاتھ تھکے اور میں نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑا اور یوں کر کے جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو میاں اپنی بیوی کو جانتا ہوتا ہے اور بیوی اپنے خامد کے حالات کو جانتی ہوتی ہے،
بنتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے حق تلفی کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. باری آپ کی ہو آپ کو ملے گی، آپ کا حق آپ کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ باری آپ کی ہو اور میں کسی اور بیوی کے گھر کے اندر جا کر سوؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا عائشہ تم جانتے ہو آج کون سی رات ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے. تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج لیلۃ القرات ہے، رمضان شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے. اس رات کے اندر خدا کی ذات اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، فرمایا جتنے کے بنو قلب کی بھیڑیں اور بکریوں کی پشت کے اوپر بال. محدثین نے لکھا ہے اس قبیلے کی اتنی بکریاں اور بھیڑیں تھیں کہ 10 میل کے اندر بیٹھا کرتی تھیں. میرے عزیزو ذرا سوچو کہ ان کی پشتوں کے اوپر بال کتنے ہوں گے اور خدا کی ذات جو ہے اس رات کے اندر کتنے لوگوں کی مغفرت فرمائے. علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی عمر میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے کر گئے. اگر کوئی بندہ بغیر بدعت کیے، بغیر کوئی شرک کیے، بغیر خلاف شرع عمل کیے قبرستان کے اندر جا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جایا کرے. میرا یہ معمول ہے، میں ہر شعبان المعظم کی 15ویں شب کو بغیر کسی اہتمام کے، بغیر اپنے گھر والوں کو بتائے، بغیر اپنے بچوں کو بتائے، میرے عزیزوں میں قبرستان کے اندر جایا کرتا ہوں اور وہاں جا کر دعا بھی کیا کرتا ہوں. اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے. میرے عزیزوں آپ تصور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر کیوں تشریف لے کر گئے ہوں گے؟ اس لیے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ وہ رات ہے، اس رات کے اندر خدا کی ذات ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قبر جنت البقیع میں تشریف اس لیے لے کر گئے ہوں گے وہاں میرے پیارے حبیب کی بیٹی مدفون، وہاں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے مدفون تھے، وہاں وہ لوگ مدفون تھے جنہوں نے دین کے لیے دن رات ایک کر دی، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی. اور وہاں جا کر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اے اللہ اس رات کے اندر جب تو اتنی مغفرت کرتا ہے تو پھر میری یہ بیٹی بھی تو بڑی ہے نا، اس کی بھی مغفرت کر دے. اے اللہ یہ میرے جانثار صحابہ پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے. یقیناً خدا کی ذات نے معاف کر دیا ہوگا. میرے عزیزوں آپ اگر بغیر کسی بدعت کیے ہوئے قبرستان میں جا سکتے ہیں تو ضرور جائیے اور وہاں جا کر اللہ کے حضور دعا کیجیے. اے اللہ جب تیرا اعلان ہے، معافی کا اعلان ہے، اتنی مغفرت کرتے ہو، اے اللہ یہ میرا بھائی بھی پڑا ہوا ہے، اے اللہ یہ میری بہن بھی پڑی ہوئی ہے، اللہ یہ میرا پاپا پڑا ہوا ہے، یہ میری اماں پڑی ہوئی ہے، اے اللہ یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، ان کی بھی تو بخشش کر دے، یہ بھی تو دنیا سے آئے ہیں، بشر ہیں، ان سے بھی تو خطا ہوئی ہوگی. یقیناً میرے عزیزوں میرے خدا کی ذات جو ہے ان کو ضرور معاف کر دے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ من لیلۃ النصف من شعبان